سلیم بخاری صاحب، مذاکرات کا تیسرا دور، بیک ڈور رابطے، رانا ثناء اللہ صاحب کا جارحانہ انداز، یہ سب کیا اشارے دے رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے یاد کیا دوبارہ۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس میں سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اس ملاقات کے حوالے سے جو پشاور میں ہوئی، سیکورٹی کے حوالے سے جو میٹنگ تھی وہاں پر، جس کی اتنی ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے کہ وہ جن سے جنگ تھی ان کا ایک حوالے سے ملاقات کر لینا بھی بہت بڑی فتح قرار دی جا رہی ہے۔ مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی، اس کا نہ کوئی علاج ہے میرے پاس۔ دوسری بات یہ ہے کہ فوری طور پر شٹ اپ کال دینا بالکل مناسب سمجھا گیا۔ جو ہی بات شروع کی انہوں نے سیاست کی طرف، تو گوہر صاحب کو بتا دیا گیا کہ یہ فورم نہیں ہے، اس کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کر رہا۔ ان سے کہا گیا کہ سیاسی بات کرنی ہے تو وہ سیاسی حکومت سے کریں، یہاں تو سیکورٹی کی بات ہوگی۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ یعنی اس کے بارے میں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ گوہر صاحب جن کی ملاقات ہوئی وہ پریس کانفرنس میں بتا رہے ہیں کہ جو میری ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف سے، اس کی تصدیق بانی پی ٹی آئی نے کر دی ہے۔ یہ کیا لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے اس کی ذرا وضاحت کوئی دے گا کہ ایک شخص جو خود ملا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میری ملاقات کی تصدیق جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی نے جیل میں بیٹھ کے کر دی ہے۔ تو بہرحال جیسے بھی وہ مطلب نکالنا چاہیں اس کے، وہ نکال سکتے ہیں۔ لیکن ایک اور پوائنٹ بھی ہے بخاری صاحب کہ ایک طرف ہم نے دیکھا گزشتہ ہفتے سوشل میڈیا اکاؤنٹ تھا بانی پی ٹی آئی کا، وہاں براہ راست تنقید کی گئی، اور اب انہی شخصیت سے جب ملاقات کی تو اس کو خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے اور شادیانے بجا رہی ہے پی ٹی آئی۔ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ میں نے کہا ہے نا کہ اس مائنڈ سیٹ کا کوئی علاج اس لیے نہیں ہے کہ ایک تو اس پارٹی کے سپوکس پرسن نہیں گنے جا سکتے کہ کتنے ہیں، کون لیجیٹیمیٹ سپوکس پرسن ہے اور کون نہیں ہے۔ ایک تیسرا ایلیمنٹ بھی اس میں ہے، وہ سوشل میڈیا کے جتنے بھی ہینڈلرز ہیں وہ بھی پارٹی کے سپوکس پرسن ہیں۔ اس پی ٹی آئی کے بانی کی اس کنٹروورشل ٹویٹ کے بعد کس طریقے سے اس کو گایا گیا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، وہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ملاقات اسی نوعیت کی ہوتی جس طرح کا رنگ دیا جا رہا ہے اس کو، تو وہ پھر پشاور میں بیٹھ کے اعلان میٹنگیں نہیں ہوتی۔ وہ میٹنگیں پوشیدہ ہوتی ہیں، خفیہ ہوتی ہیں، خفیہ مقام پر ہوتی ہیں، کبھی اس کے بارے میں گفتگو باہر نہیں نکلتی ہے۔ تو اب ہمیں نئے سبق سیکھنے پڑ رہے ہیں کہ جناب ایک بڑی یعنی اسٹیبلشمنٹ سے، اور وہ بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو ہو گئی، اور اس کے لیے چوک میں بیٹھ کے انہوں نے۔ تو آپ کو لگتا ہے ابھی حکومت کی باسکٹ میں ہی ہے سب کچھ دینے کے لیے؟ دیکھیے، میں آپ کو عرض کروں، اگر تو اس مذاکرات کو مذاکرات کے طور پر لیا جائے گا تب تو اس میں سے شاید کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے، اگر نکلنا ہے تو۔ لیکن اس کو بھی جس طریقے سے پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، عمر ایوب صاحب لکھ کر جو مطالبات دیتے ہیں اس میں کہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی نہیں ہے۔ حامد رضا صاحب ایک پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں اسیران سے تو مراد ہی صرف بانی پی ٹی آئی ہیں۔ میں کس کا اعتبار کروں، کس کی بات میں مانوں؟ تو یہ اس قسم کا جو ڈیلیما ہے یہ ہمارے سامنے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو معاملات طے کرنے ہیں اور طے کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو اسی سیاسی راستے کو اختیار کرنا پڑے گا جس کو کل تک یہ چور ڈاکو اور کہتے تھے ان سے بات کرنے سے بہتر ہے خودکشی کر لوں، انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اب۔ تو مطلب کہنے کیا ہے کہ جو بات آپ کو سوٹ کر جائے وہ ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ چاہیں تو میں کامنٹ کر دیتا ہوں جو آج کا فیصلہ ہے، یا اپنے اگلے سوال کا انتظار کرتا ہوں۔ میں اس پر آپ سے آگے جانوں گی، لیکن میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی کی امیدیں پس پردہ ہی ہیں یا پھر حکومت سے امیدیں وابستہ کی ہوئی انہوں نے؟ دیکھیے، امیدیں وابستہ کرنے پر ایک تو کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ٹرمپ کے الیکشن سے لے کے ٹرمپ کے حلف اٹھانے تک جتنی امیدیں وابستہ تھی وہ ایک ایک کر کے جس طرح دم توڑ رہی ہیں ہم سب کے سامنے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک انقلابی پارٹی کا لیڈر جو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے شہرت حاصل کر چکا ہو اور بتایا گیا ہو پوری قوم کو کہ اس سے بہادر لیڈر پاکستان کی تاریخ میں نہ پہلے پیدا ہوا اور نہ شاید آئندہ کبھی پیدا ہوگا، وہ اگر اس ایبسولوٹلی ناٹ ملک کے نئے صدر کے منتخب ہونے پر یہ سمجھے کہ بس وہ حلف اٹھانے کے فوراً بعد وہاں سے اڑیں گے اور آ جائیں گے ڈیلا جیل میں اور ساتھ لے کے ان کو چلے جائیں گے، یہ ہوتا نہیں ہے، یہ پریکٹیکل نہیں ہے۔ ڈپلومیٹک دنیا میں اس طرح کا کوئی واقعہ مجھے یاد کوٹ کر کے بتائیے۔ تو امیدیں باندھ لینے سے تو پر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہی حال پہلے اس جج سے بھی تھا اگر آپ کو یاد ہو، اور یہی حال اس مذاکرات سے بھی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، دیکھنا ہے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ سلیم بخاری صاحب، جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیشہ اپوزیشن زیر عتاب رہی ہے اس ملک میں، لیکن جیسے ہی وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں تو سیاستدان کی قسمت بھی بدل جاتی ہے۔ تو خان صاحب کا بھی کیس آپ کو ایسے ہی لگ رہا ہے یا پھر کچھ اور ہے اس میں؟
دیکھیے میں مثالیں تو بہت ساری دے سکتا ہوں، لیکن ایک مثال دینا میرے خیال سے کافی ہوگا کہ نواز شریف پرائم منسٹر تھے جب ان کے اوپر پاناما شروع ہوا تھا، ایک ایسا سکینڈل جس میں ان کا نام تک نہیں تھا، اس میں ان کی نااہلی بھی ہوئی اور ان کو وزارت عظمیٰ کے دفتر سے نکال کے باہر بھی پھینکا گیا. تو میں اس سے 100% اتفاق نہیں کرتا کہ حکومت میں ہوتے ہوئے لوگوں پر کیسز نہیں چلے ہیں، اور یہ روایت بھی اللہ کے فضل و کرم سے خود خان صاحب نے ڈالی تھی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب آ جائیں مقدمے کی طرف. تھوڑا سا میرے خیال سے اس کو ریکال کرنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ اس مقدمے کو پروسیکیوشن نے کیسے چلایا ہے وہ تو خیر ہر مقدمے کے نتیجے کے بعد پتہ چل جاتا ہے، لیکن خود اپوزیشن نے اس کو کیسے لڑا ہے، خود بانی پی ٹی آئی کے پروسیکیوٹر نے کیسے لڑا ہے. 50 التوا مانگے، بے شمار دفعہ وکلاء بدلے گئے، کسی گواہ کے اوپر جرح نہیں کی گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو خزاں ہے باعث بربادی یہ چمن، کچھ باغباں کا ہاتھ بھی اس میں ضرور ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات ہے کہ میرٹس مقدمے کے جو ہیں وہ کیا ہیں. تو اس حوالے سے جب سے یہ مقدمہ چلا ہے تب سے لے کے ایک بات جو کثرت سے کہی جا رہی ہے، وکلاء بھی ہیں اس میں، جرنلسٹ بھی ہیں اس میں، ججز بھی ہیں اس میں، سابقہ ججز بھی ہیں اس میں، وہ یہ کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اب میرٹس کے حوالے سے اگر تفصیل میں ہم جائیں گے اس کی، تو یہ اگر تصور کر لیا جائے کہ یہ کوئی کیس ہی نہیں ہے تو میرے خیال سے بہت بے معنی اور عقل سے عاری بات ہے. کیس یہ تھا، اس میں سزا کس کو ہونی چاہیے تھی، صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، اس کے اوپر میں بحث نہیں کرنا چاہتا. یہ تو میرے خیال سے جیسا کہا میرے سینئر ساتھی نے کہ یہ عدالتوں میں جب جائے گا معاملہ تو دیکھا جائے گا. لیکن ایک بات کہنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ جو روایت رہی ہے کہ چھوٹی عدالتوں سے جس بھی مقدمے میں سزا ہو وہ جا کے اعلیٰ جوڈیشری میں، کبھی سپریم کورٹ میں اور کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اٹھا کے پھینک دی جاتی تھی. انوائٹ کیا جاتا تھا کہ جناب آپ چوک میں کھڑے ہو کے تقریر نہ کریں، مقدمہ میرے پاس لائیں، میں فیصلہ کرتا ہوں. آصف سعید کھوسہ کی بات میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں. جب سے یعنی ثاقب نثار صاحب سے شروع ہو جائیے، کھوسہ تک آ جائیے، کھوسہ سے گلزار، گلزار سے عمر عطا بندیال، جس قسم کا جوڈیشل ایکٹیوزم ہماری سپریم کورٹ نے کیا، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایسے احمقانہ جاہلانہ فیصلے ہیں جو کبھی کورٹ بھی نہیں ہوں گے، کہیں پریسیڈنٹ بھی نہیں بنیں گے. اب جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ سزا جب اپیل میں جائے گی تو وہاں پر اس طرح کی سہولت کاری اب اویلیبل نہیں ہے. تو کیا فیصلہ ہوگا یہ تو خیر عدالتوں کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے. دوسری بات یہ کہ سزا اگر 3 سال سے کم ہو تو وہ معطل ہو جاتی ہے. جب اتنی کیپٹل پنشمنٹ دی گئی ہو تو اس سزا کی معطلی جو ہے وہ سوائے پریزیڈنشل ڈکری کے اور کسی طرح ممکن نہیں ہے.